السلام علیکم جی ویور، کیا ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہوں مدثر ہزاروی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نئی تازی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک اہم ویڈیو ہے جس کی بنا پر جو لبیکی کہتے ہیں کہ ہم دین لا رہے ہیں، ہم دین لا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ باجی پروین لا رہے ہیں۔ اس کی تحقیق میں کر رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں ایک تحقیقی بیان دے رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ ہو میں مجرم ہوں۔ یہ خود کہتے ہیں جی کہ ہم دین لا رہے ہیں، ہم قرآن کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو قرآن کے اتارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ یہ خود کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ 22 سپارے دی چوتھی لائن یا پنجویں لائن کھول کے دیکھو، تیسری آیات۔ ایک اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں کی عورتوں اپنے گھر میں قرار پکڑو، اور وہ پچھلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح، جاہل عورتوں کی طرح اپنا زیب و زینت، اپنا ہار سنگار غیر مردوں کے سامنے نہ کھولو۔ یہ بات رہی، یہ ہے قرآن کا نظام، یہ قرآن کا نظام لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بات ان کی ٹھیک ہو گئی۔ سب سے پہلے الیکشن میں آنے کے لیے ان کو کچھ شرائط پر عمل کرنا پڑا، جو شرائط قرآن میں حرام ہیں، حدیث میں حرام ہیں، انہوں نے وہ شرائطیں مانی ہیں، مان کر انہوں نے ٹکٹ لیا اور جناب وہ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں اور جناب کمپین کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ عورتیں کھڑے کریں گے اور الیکشن پر، وہ کہہ رہا تھا پیر احمد شاہ ہے، باولپور کا ہے، پیر احمد شاہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بھی گئی کمپین کرن اتھے پولنگ اسٹیشن، میری ماں بھی گئی، میری بہن بھی گئی، میری بیٹی بھی گئی، جناب میری بیوی بھی گئی۔ ایو جئی پیر سید احمد شاہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بھی گئی پولنگ اسٹیشن پر اور ورک کرنے کے لیے اور کمپین کرنے کے لیے گھروں میں۔ یار عورتیں الیکشن کی کمپین کریں گی، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ وہی عورتوں اگر دوری ڈنڈے میں اگر کوئی چیز مطلب بنائے، اس کی آواز غیر مرد نہ سنے، غیر مرد آواز غیرت عورت کے زیور کی آواز نہیں سن سکتا غیر مرد۔ تو یہ اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عزتوں کو یہ جناب پولنگ اسٹیشن بھیجیں گی، اور بھیجا ہے، یہ بیان یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ میں نے بھیجا ہے جی۔ اور وہ حضور کی عزت پر قربان ہونا اور ہے، پولنگ اسٹیشن پر بھیجنا اور ہے۔ ہاں جی، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام اس طریقے سے کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس طریقے سے کبھی اسلام آئے اور دین نافذ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا واہ چنگی گل ہے بھی تسی دین لیان واسطے اپنی عورتاں بھی پیش کرو گے، پولنگ اسٹیشن بھی جان گیاں، الیکشن تے بھی کھڑیاں ہون گیاں، انہاں دی تصویراں بھی سامنے آن گیاں۔ تحریک لبیک کی نامزاد امیدوار ہے، اللہ اکبر، نامزاد امیدوار۔ یار بڑا دکھ لگدا ہے، اتنے علم دے ہون دے باوجود، اتنی تحقیق دے ہون دے باوجود کہ سانوں پتہ نہیں کہ اسی کی کر رہے ہیں، اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں۔ کملی بلا عوام ہے، انہاں دی ایسی حماقت ہے، ایسی بے وقوفی ہے کہ انہاں دے مگر ان جا رہی ہے کہ دین آ گیا، دین آ گیا، دین آ رہا، دین آندا پیا، لیکن یار کچھ خدا دا خوف کرو۔ اے بیان سنو دا پیر احمد شاہ دا۔ اندر میری والدہ خود پولنگ ایجنٹ بیٹھی تھی، میری سسٹر بھی بیٹھی تھی۔ بابا جی فرماتے تھے نا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي بھی، میری ماں بھی، میرا پیو بھی قربان ہے پولنگ ایجنٹ کے لیے۔ ہم نے کسی اور کی ماں کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی اماں کو خود آپ آ گئے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی ہماری مائیں بہنیں جو بھی ہیں گھر گھر جا کر پیغام دیں، آپ اور لیڈیز پر بھی ورک کریں، گھر گھر تک پیغام پہنچائیں۔ ہمارے علاقے میں صرف رغبت کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارے علاقے میں میری والدہ، میری سسٹر، میری وائف اور ان کی ٹیم 28 لیڈیز کی ٹیم ہے جو روزانہ ڈور ٹو ڈور جا کے گھر، یہاں تک کہ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی دروازے بند کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم روٹی پکا رہی ہیں، اور رات کو پریشان ہو کے آتی ہے، کہتی ہے اب کیا کریں؟ میں نے کہا حضور نے دین کے لیے پتھر کھا لیے، ہم نے تو کبھی چپاٹ بھی نہیں کھائی۔ حضور نے دین کے لیے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے بیان سنا، لیکن یار مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ لبیک والو آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر یار کچھ خیال کرو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ پولنگ اسٹیشن پر بھیجنا کیا جائز ہے؟
ووٹوں الیکشن پر کھڑا کرنا جائز ہے؟ یہ مجھے بتا دیں، یہ مجھے بتا دیں، یہ مجھے بتا دیں، مجھے کمنٹ میں بتا دیں کوئی. میں صرف اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتا ہوں. اور چشتی کو یزیدی کہنے والے تو بڑے ہیں، اپنے اوپر نہیں نظر آتی کا کیڑی جتنا بھی ہے وہ نظر آتا ہے. آپ تو پہاڑ جتنے ہیں. چشتی صاحب کے گھر سے اگر جمدی بچی کی آواز آئے، پیدا ہونے والی چھوٹی سی بچی کی آواز آئے تو چشتی صاحب کہتے ہیں ہماری گردنیں اتار دیں. اور جمدی بچی دی آواز نہ آوے، وہ تو یزیدی ہے، وہ تو یزیدی ہے جہدے گھر وچوں جمدی بچی دی آواز نہ آوے. اتنی غیرت ہے، اتنا جناب شرم و حیا ہے کہ جنہاں دیاں نوجوان 18 سال دیاں اشتہاراں تے آون تے پولنگ سٹیشن کمپین کرن جاون تے موہراں لاون جاون، موہراں لاون جاون تے او حسینی ہیں. ایو جے حسینی اگر اے ہوندے نا تے اسی یزیدی چنگے ہیں. اگر حسینی انہاں نو کہندے نے بے عورتاں بھی الیکشن تے کھڑیاں ہون تے جناب مور بھی لاون تے کمپین بھی کرن تے پولنگ سٹیشن تے بھی جاون، اگر اے حسینی ہیں تے جنہ دی جمدی بچی دی آواز غیر مرد نہ سنے نہ ویکھے، سوال ہی پیدا نہ ہوئے، تے اگر او یزیدی ہیں نا تے قسم خدا دی اسی یزیدی چنگے ہیں، اسی یزیدی چنگے ہیں. امام احمد بن حنبل تو نا کسی سوال کیتا ہا آپ نا اہل بیت نال بڑا پیار کردے ہیں تے کسی آکھیا بھائی رافضی ہو گیا. آپ نے فرمایا یشہد الثقلین انی لا فضا. آپ نے فرمایا اگر اہل بیت نال پیار کرنا، اگر اہل بیت دی محبت رکھنا رافضی ثابت کردا تے سب تو وڈا، اے لوگو سن لو، سب تو وڈا رافضی امام احمد بن حنبل ہے. اللہ میں آکھنا چاہنا جی اگر ایو جی غیرت رکھنا، شرم حیا کفر دی مخالفت دل وچ رکھنا اگر یزیدی ہے نا تے میں سب تو وڈا یزیدی ہاں جی. اگر انہاں گلاں نال بندہ یزیدی بندا ہے پھر ٹھیک ہے، پھر اسی یزیدی چنگے تے تہاڈی حسینیت تانوں سلام.